آج کل کے اس ڈیجیٹل دور نے جہاں بہت سی چیزوں میں آسانی پیدا کی ہے، وہیں لوگوں کی یادداشت اور دماغ کے استعمال کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو نہ جانے کتنے فون نمبرز، اہم تاریخیں، واقعات اور مختلف قسم کی معلومات یا انفارمیشنز یاد رہتی تھی، لیکن آج یہ سب کچھ انسان کے دماغ سے نکل کر موبائل فونز میں گھس گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے موبائل فونز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف ہمارے سوچنے سمجھنے کا عمل متاثر ہو رہا ہے، بلکہ ہماری یاد رکھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے یا خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کا دماغ ایک مسل کی طرح ہے، اس کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی یہ مضبوط اور توانا ہوتا جائے گا۔ بات کچھ لمبی ہو جائے گی، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال آج کے اس ویلاگ میں آپ سیکھیں گے یادداشت بہتر کرنے کے 3 مشہور اور آسان طریقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فاصل جیلانی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ یادداشت بہتر کرنے کے جو 3 مشہور طریقے ہیں، انہیں انگریزی میں ایکرونمز، نیمونکس اور چنکنگ کہا جاتا ہے۔ اردو میں ایکرونمز کو مخفف، نیمونکس کو معاونت اور چنکنگ کو ٹکڑے یا حصے کہہ سکتے ہیں۔ طریقہ مخفف تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے اب تک جتنے بھی نسخے آپ کو بتائے ہیں یا ان پر بات کی ہے، ان میں طریقہ مخفف کا ہی استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر نسخہ ہم بھی ایک طرح سے مخفف ہے، جس میں ہے سے حواس، میم سے مبالغہ اور دال سے دم بنتا ہے۔ اسی طرح سے نسخہ مدت، جس میں میم سے مقصد، دال سے دلچسپی اور تے سے تجسس بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نسخے ہیں جو آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ مخفف بنانے کے لیے آپ الفاظ اور جملوں دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ یا جملے بامانی یا بے معنی دونوں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں بچوں کو رنگوں کی سیکوینس، یعنی ایک کے بعد ایک جو رنگ آتے ہیں، انہیں یاد رکھنے کے لیے وب گیور یا روئے جی بیو یاد کرایا جاتا ہے۔ وی سے وائلٹ، آئی سے انڈیگو، بی سے بلو، جی سے گرین، وائی سے یلو اور او سے اورنج اور آر سے ریڈ۔ اسی کو الٹا کر کے پڑھیں گے تو روئے جی بیو بن جائے گا۔ وب گیور انگریزی زبان کا ایک بے معنی سا لفظ ہے، جبکہ پن، پی آئی این، پن ایک بامانی لفظ ہے جس سے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر بنتا ہے۔ مخفف ایسی معلومات جو کسی لسٹ یا سیکوینس میں ہو، انہیں یاد رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ مثلاً اگر آپ کو سورج کے گرد سیارے سیکوینس میں یاد رکھنا ہو تو عزیز مریم کی زین یاد کر لیں۔ عین سے عطارد، زے سے زہرہ، دوسرے زے سے زمین، میم سے مریخ، دوسرے میم سے مشتری، زے سے زحل، یہ سے یورینس اور نون سے نیپچون۔ اگر پورا جملہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ عزیز نے مریم کی زین چرائی۔ اس جملے میں عزیز، مریم اور زین یاد رکھیں۔ تو یہ تو ہوا مخفف بنانے کا طریقہ، لیکن بعض دفعہ مخفف بنانا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب صحیح معنوں میں الفاظ یا جملے بنانا مشکل ہو۔ دوسرا طریقہ ہے نیمونکس یا معاونت۔ نیمونکس اصل میں کوئی ایک طریقہ نہیں، بلکہ تمام طریقوں کو نیمونکس کہا جا سکتا ہے۔ نیمونکس کا اصل مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز یا طریقہ جو آپ کو یاد رکھنے میں مدد دے سکے۔ مخفف بنانا بھی ایک طرح سے نیمونکس میں ہی آتا ہے، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ معاونت کیا ہے۔ معاونت کا مطلب ہے مدد یا سہارا، یعنی یاد رکھنے کے لیے کسی اور چیز کی مدد لینا یا سہارا لینا، جیسے تصور یا ویژوائلائزیشن کی مدد لینا، ذہن میں تصویر بنانا۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب آپ تصور کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ذہن میں یا دماغ کے پردے پر باقاعدہ اس چیز کی تصویر ہی بنے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کرسی یا میز کا تصور کریں تو ضروری نہیں کہ آپ کے دماغی پردے پر کرسی یا میز کی تصویر بنے، یا آپ کو آنکھیں بند کر کے کرسی یا میز نظر آئے۔ جن لوگوں کی ویژوائلائزیشن اچھی ہو انہیں تصویر نظر آتی ہے، اور جن کی اچھی نہ ہو تو ان کے لیے صرف تصور کرنا ہی کافی ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو تصور کرنا چاہیے کہ انہیں تصویر نظر آ رہی ہے، چاہے نظر نہ بھی آ رہی ہو۔ اگر آپ کو تصویر نظر نہیں آتی تو گھبرانے کی بات نہیں،
تصویر کا تصور کرنا ہی کافی ہے۔ ویژولائزیشن کے لیے آپ کو نسخہ حمد کا استعمال کرنا پڑے گا۔ مثلاً اگر آپ کی ملاقات کسی نئے شخص سے ہوتی ہے اور آپ اس کا نام یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو تصور کریں کہ وہ کسی مشہور یادگار کے پاس کھڑا ہوا ہے، یا اسے کوئی ایسی حرکت کرتا ہوا تصور کریں جو آپ کے لیے یادگار ہو۔ معاونت کی ایک اور ٹیکنیک ہے ایسوسیشن یا ملاپ۔ ایسوسیشن میں آپ کسی نئی اطلاع کو پہلے سے موجود شدہ اطلاع کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں یا ان کو آپس میں ملا لیتے ہیں، ان کا ملاپ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نئے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں جس کا نام علی بابا ہو، تو اسے آپ علی بابا 40 چور سے ملا دیں۔ اگر آپ واشنگٹن یاد رکھنا چاہتے ہیں تو واشنگ مشین کی ٹنکی یا واشنگ مشین 1 ٹن کی کا تصور کریں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے دارالخلافہ کینبرا کا نام یاد رکھنا چاہتے ہیں تو کینگرو کا تصور کریں جو ایک پانی کے کین میں بیٹھ کر بیری کھا رہا ہے۔ اس طرح آپ کو کینبرا یاد رہ جائے گا۔ نیمونکس پیچیدہ اطلاعات یا طریقہ کار کو یعنی پروسیجرز کو یاد رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن ہر جگہ یہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ انہیں بنانے میں وقت بھی صرف ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے چنکنگ۔ چنکنگ کا مطلب ہے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یعنی کسی بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، حصے بکھرے کرنا۔ مختلف اطلاعات میں سے جو آتی ہیں ان میں سے ایک جیسی اطلاعات کے گروپس بنانا۔ چنکنگ کا زیادہ تر استعمال نمبرز اور تاریخ وغیرہ یاد کرنے میں کیا جاتا ہے، لیکن اور جگہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر میں آپ سے 16 ہندسوں والا ایک نمبر یاد کرنے کے لیے کہوں تو یہ آپ کو بہت مشکل لگے گا، لیکن اگر اسی نمبر کو میں 4 کے 4 ٹکڑوں میں بانٹ دوں تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کی عام مثال کریڈٹ کارڈ نمبرز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کریڈٹ کارڈ کے نمبروں کو اکثر 4 ہندسوں کے 4 گروپس میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیلی فون نمبرز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں 3 اور 4 کے گروپ میں لکھتے ہیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ پڑھ رہے ہوں اور آپ کو تاریخیں اور ان سے جڑے واقعات یاد رکھنا ہو تو آپ ان کو دہائیوں میں تقسیم کر کے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ مثلا 1850 کی یا 1940 کی دہائی میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے تھے۔ اسی طرح سے آلات موسیقی سیکھنے میں بھی چنکنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دھن کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس شاپنگ کرنے کی ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے، تو اسے آپ مختلف کیٹیگریز میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ کیٹیگریز بھی چنکنگ کا ایک طریقہ ہے۔ مثلا آپ سبزی، گوشت، بیکری کے آئٹم، ڈیری کے آئٹم، پھل فروٹ وغیرہ وغیرہ کو آپ الگ الگ گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو جناب، آج آپ نے یادداشت بہتر کرنے کے 3 آسان اور مشہور طریقے سیکھے ہیں: ایکرونمز، نیمونکس اور چنکنگ۔ مطلب مخفف بنانا، معاونت حاصل کرنا اور ٹکڑوں میں بانٹنا۔ یہ طریقے کسی بھی قسم کی لسٹ، سیکوینس یا کمپلیکس انفارمیشن کو یا پیچیدہ اطلاعات کو یاد رکھنے میں کام آ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر طریقہ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا اور ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ اور نقصان بھی ہے۔ بہترین طریقہ وہ ہے جو آپ کو اچھا اور آسان لگے۔ ان کی پریکٹس ضرور کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کون سا طریقہ بہتر لگتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ یادداشت بہتر کرنے کے مزید طریقوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔